آج ہم ان عوامل کا جائزہ لیں گے جن کے پیش نظر مسلمانوں کے مستقبل کے تحفظ کے حوالے سے مسلمانوں کی جدوجہد نے ایک نئی انگڑائی لی، ایک نئے دور میں داخل ہوئے۔ یہ زمانہ ہے 1930 سے لے کر 1933 تک کا۔ اس سے پہلے در حقیقت بر صغیر میں کوئی تحریک پاکستان کے نام سے یا مسلمانوں کے مستقبل کے حوالے سے کوئی مربوط لاہ عمل نہیں تھا، کوئی مربوط جو ہے ان کے سامنے کمیشن بھی نہیں تھا، ابہام پایا جاتا تھا۔ 1930 سے برصغیر کو ایک وفاقی آئین دینے کے لیے گول میز کانفرنسوں کا ایک سلسلہ لندن میں شروع ہوا۔ ان کانفرنسوں میں گورنمنٹ کی طرف سے نامزد کردہ تمام گروپ ان سے تعلق رکھنے والے مندوبین کو دعوت دی گئی۔ جن مندوبین نے کانفرنس میں شرکت کی اور ان کے بحث و مباحثے اور فیصلوں میں حصہ لیا، ان کی کل تعداد تقریباً 125 تھی اور ان میں غالباً 26 مسلمان تھے۔ چودھری رحمت علی، جنہوں نے اپنی تحریک کو پاکستان نیشنل موومنٹ کا نام دیا اور پاکستان نیشنل موومنٹ کے پلیٹ فارم سے وہ پہلے شخص ہیں بر صغیر کے اندر، مسلمانوں کے پہلے لیڈر ہیں جو بہت واشگاف الفاظ میں پاکستان کے قیام کے لیے سامنے آئے، پاکستان کے نام سے اپنی تحریک کا نام بھی پاکستان نیشنل موومنٹ رکھا۔ اس لمحے تک کوئی بھی مسلمان مندوب، مسلمان رہنما اتنے واضح موقف کے ساتھ سامنے نہیں آئے تھے، حتیٰ کہ خطبہ الہباد جو 1930 میں آیا اسے اگر پڑھا جائے، کوئی 35-40 صفحے کا خطبہ ہے، وہ بھی ابہام سے پر ہے۔ اس میں بھی واضح طور پہ ایک آزاد اسلامی مملکت، ایک ساورن مملکت کا تصور نہیں ابھرتا۔ ہم جو آتھینٹک سورس ہے چودھری رحمت علی مرحوم کی اپنی تصنیف ہے پاکستان فادر لینڈ آف دی پاک نیشن، پاکستان پاک قوم کا آبائی وطن۔ اس کے تراجم جو ہیں وہ پروفیسر زید بن عمر جو ہیں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے اور بیرسٹر اقبال الدین صاحب، انہوں نے کیے ہیں۔ تو پروفیسر زید بن عمر صاحب کے ترجمے سے ہم استفادہ کریں گے۔ چودھری رحمت علی فرماتے ہیں، آنے والے حالات کا اندازہ پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ یہی حال فیڈرل واقعات کا تھا جنہیں انگریز ہندو اتحاد نے نہایت چالاکی سے فروغ دیا تھا۔ شروع سے ہی صاف ظاہر ہوتا تھا کہ کانفرنسوں کا اصل مقصد وفاق ہندوستان کو معرض وجود میں لانا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے لوگوں کو انڈینائزیشن کے آخری عمل کے ذریعے انڈین قوم میں مکمل طور پر ضم کرنا تھا اور ہمیں ہندوستانی بنانا تھا۔ اس بارے میں اگر کوئی شکوک و شبہات تھے بھی تو وہ اس وقت فوراً ہی دور ہو گئے جب آغاز میں ہی تبادلہ خیالات کرنے پر حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا کہ انڈیا کا نیا آئین وفاقی ہوگا۔ چودھری رحمت علی فرماتے ہیں کہ ہماری واضح طور پہ علیحدہ قومیت پر فیڈرلزم کے جو تباہ کن اثرات ہوتے، ان کے بارے میں جو کچھ کہا جا چکا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ خطرناک اور فیصلہ کن پیش رفت تھی۔ اس سے ہماری قوم کی بقا اور اس کی آزادی کی فوری تباہی کا اشارہ ملتا تھا، ایسی تباہی جسے ہمارے ان مسلمان مندوبین کے رویہ نے یقینی بنا دیا جنہوں نے ہمارے نام پر انڈین فیڈریشن کا مطالبہ کیا، اور جب لندن میں انہیں اس کی پیشکش کی گئی تو اسے قبول بھی کر لیا، اور جو انگریز ہندو اتحاد کے ساتھ وفاقی آئین بنانے میں تعاون کر رہے تھے۔ چودھری رحمت علی فرماتے ہیں کہ لاکھوں دوسرے مسلمانوں کی طرح میں نے بھی ان حالات کو سخت پریشانی سے دیکھا۔ میں نے ان مسلم مندوبین کو جنہیں میں جانتا تھا تنبیہ کی کہ ان اقدامات نے ہماری 12 صدیوں کی تاریخ پر پانی پھیر دیا ہے، ہماری میراث کی بنیادوں کو تباہ کر دیا ہے اور ہمارے مشن کی تکمیل کی تمام امیدوں کو ختم کر دیا ہے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، انڈین فیڈریشن کے اپنے مطالبے کو واپس لے لیں، انڈین فیڈرل آئین بنانے کے لیے اپنا تعاون پیش نہ کریں اور ہمارے شمال مغربی آبائی علاقوں کے لیے ایک علیحدہ فیڈریشن کا مطالبہ کریں۔ لیکن میری التجاؤں کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، کسی قسم کا کوئی احساس نہ تھا، کوئی رد عمل اور جواب نہ تھا۔ اس کے برعکس ان کا ہر اس شخص کو کچل دینے کا پکا ارادہ تھا جو ان کی مخالفت کرنے کی یا ان پر سے اور ان کی پالیسیوں پر سے پردہ اٹھانے کی جرات کرے۔
چودھری رحمت علی فرماتے ہیں اس نا امیدی کے بعد بھی میں نے باوجود کہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، امید رکھی کہ مسلمانوں کی کوئی بااثر شخصیت جس کا مندوبین سے کوئی تعلق نہ ہو ان کے مطالبات سے لا تعلقی ظاہر کرے، انڈین فیڈریشن میں ہماری شمولیت پر احتجاج کرے اور ہمارے ہوم لینڈز میں ہماری اپنی علیحدہ قومیت کا اعلان کرے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، دوسری گول میز کانفرنس ختم ہو گئی اور کوئی آگے نہ آیا۔ ہر آنے والے دن سے پتہ چلتا تھا کہ فیڈریشن کی بیڑیاں اور مضبوط ہو رہی ہیں اور ان سے ہمارے بچنے کی امیدیں کم سے کم ہو رہی تھیں۔ میرے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اتنا نیک کام لیکن اسے کرنے والا کوئی نہیں، کوئی شریف آدمی یا سیاستدان اس نیک کام کی کوشش بھی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو پھر مجھے اس احساس نے اپنے غلبے میں لے لیا کہ ان تمام لوگوں کی ناکامی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ ساز کام کو کرنے کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے۔ وہ مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں طاقتور کو چیلنج کروں، انڈین فیڈریشن کی مخالفت کروں اور اسلامک فیڈریشن کی تجویز پیش کروں۔ ایک مرتبہ اس احساس کا پیدا ہونا تھا کہ اس نے مجھ پر قبضہ جما لیا، میری زندگی اس کے تابع ہو گئی، اس نے میری سرگرمیوں کی رہنمائی کرنا شروع کر دی۔ چودھری رحمت علی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک خدائی مشن کے جذبہ سے سرشار میں نے نہایت سنجیدگی سے حالات کا جائزہ لیا اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ یا تو اب ہوگا یا پھر کبھی نہیں ہوگا، اور یہ کہ اس سے اور زیادہ خاموشی مہلک ثابت ہوگی۔ اس کا مطلب ہمارے گول میز کانفرنس کے مسلم مندوبین کی پالیسیوں پر ہم سب کے اعتماد کا اظہار ہوگا۔ اس سے بھی بڑھ کر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے دونوں باتوں کو، یعنی ان کی طرف سے ہمارے اپنے ہوم لینڈز پاکستان کے صوبوں میں اپنی ہی قومیت سے دستبرداری اور ان کے فیڈریشن کے مطالبے اور اس کی قبولیت کو مان لیا ہے۔ اس احساس کے بعد اپنی قوم کے وقار اور اپنے لوگوں کے قومی وجود کو زندہ رکھنے کے لیے اور پاکستان میں اپنی قوم اور دینیا اور اس کے ماتحت علاقوں میں اپنی ملت کی مکمل حفاظت اور اس کی اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کو یقینی بنانے کے لیے میں نے فوری طور پر اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے پہلے تو میں نے اپنی زندگی کو اپنے دین، ملت اور آبائی وطن کے لیے وقف کیا، اور پھر اعلان نو اور نیور، اب یا کبھی نہیں کا مسودہ تیار کیا جس میں میرے پاک پلان کا پہلا حصہ درج تھا۔ اس اعلان میں میں نے مسلم مندوبین کی طرف سے انڈین فیڈریشن کو قبول کیے جانے کو رد کیا اور اس فیڈریشن میں ہمارے صوبوں کو شامل کرنے پر علانیہ ملامت کی۔ اس کے علاوہ میں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں ہماری بالکل علیحدہ قومیت کو تسلیم کیا جائے، اور میں نے انڈین فیڈریشن سے بالکل علیحدہ ایک پاکستان فیڈریشن بنانے کا مطالبہ کیا۔ مزید میں نے اسلامی نشاط ثانیہ کے غیر محدود امکانات پر زور دیا اور مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ انڈین فیڈریشن کو رد کر دیں اور اس کی بجائے پاکستان فیڈریشن کے مطالبہ کی حمایت کریں اور اپنے ورثہ کو مزید انڈینائزیشن سے بچائیں۔ چودھری رحمت علی تحریر فرماتے ہیں کہ اس اعلان کو نمائندہ حیثیت دینے کے لیے میں نے ایسے لوگوں کی تلاش شروع کی جو میرے ساتھ اس پر تائیدی دستخط کریں۔ یہ ایک لمبی اور محنت طلب تلاش ثابت ہوئی، چونکہ انڈینزم یا ہندوستانیت کی گرفت برطانوی یونیورسٹیوں میں بھی ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان طلباء پر اس قدر مضبوط تھی کہ مجھے 1 ماہ سے زیادہ عرصے کی تلاش کے بعد لندن میں صرف 3 نوجوان ایسے ملے جنہوں نے اعلان کو پڑھنے اور اس پر بحث مباحثہ کرنے کے بعد اس پر تائیدی دستخط کرنے اور اس بارے میں اپنا تعاون کی پیشکش کی۔ اس طرح اپنے دستخطوں کے ساتھ ان کے تائیدی دستخط کروا کر میں نے اسے 28 جنوری 1933 کے روز اپنے کیمبرج کے پتہ سے شائع کر دیا۔ یہ اعلان اور یہ تاریخ ہسٹری میں یاد رہیں گے، چونکہ یہ اعلان انگریز ہندو تسلط سے ہماری آزادی کا باضابطہ اعلان تھا، ہماری قوم پر مسلط اقلیتی حیثیت کی غلامی سے رہائی کا اعلان تھا اور ہماری ملت کا اپنی منزل کی طرف دوبارہ قدم بڑھانے کا آغاز تھا۔ اور یہی تاریخ پاکستان کا جنم دن، انڈیا کی موت کا دن اور انڈیا میں برطانوی سامراج کے زوال کا دن تھا۔ صرف یہی نہیں، اس اعلان نے اس تاریخ سے انڈیا میں رہنے والی انسانیت کے 5ویں حصے کی زندگی میں ایک نظریاتی انقلاب پیدا کرنا شروع کر دیا، ایسا انقلاب جس کی صدائے بازگشت پوری ایشیا اور پوری دنیا میں سنی جائے گی۔ یہ وہی اعلان تھا جس میں پہلی مرتبہ میں نے اپنے انڈین ہوم لینڈز پنجاب،
افغانیہ صوبہ سرحد کشمیر سندھ بلوچستان کے لیے لفظ پاکستان استعمال کیا، جس کے بارے میں مختصر سی تشریح ذیل میں کی جاتی ہے۔ چودھری رحمت علی تحریر فرماتے ہیں، میری جوانی کے ابتدائی ایام میں ہی اپنے لوگوں اور اپنے علاقوں کے مستقبل کے بارے میں 3 بنیادی حقائق مجھ پر واضح ہو چکے تھے۔ اول، ہمارے انڈین ہوم لینڈز کے لیے ایسے پرانے نام جیسے وادی سندھ، وادی انڈس اور شمال مغربی ہند تاریخی لحاظ سے غلط ہیں اور خطرناک بھی ہیں۔ غلط اس لیے کہ یہ ان فرضی قصے کہانیوں کا حصہ ہیں جنہیں 7ویں صدی عیسوی میں ہم نے بے نقاب کر دیا تھا، اور اس اجارہ داری کا جسے 8ویں صدی عیسوی میں ہم نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ پرانے نام ان دونوں کی نشانیاں تھیں، اور یہ خطرناک اس لیے تھے کہ ان سے ہمارے انڈین ہوم لینڈز ہندو علاقے لگتے تھے اور ہمارے لوگ انڈین ظاہر ہوتے تھے، جبکہ کم از کم 12 صدیوں سے ایسا نہیں تھا۔ اس لیے میرے خیال میں یہ نام ہمارے سب سے بڑے دشمن تھے، چونکہ انہی کے ذریعے مردہ زمانوں کے بھوت اور مرحوم غلبے ہم پر اب تک حکومت کر رہے ہیں اور ہمارے ہی وطن میں ہماری قومیت کو برباد کر رہے ہیں۔ دوئم، آج کل کے زمانے میں ہماری قومیت کا اس وقت تک تسلیم کیا جانا ناممکن ہے جب تک کہ ہمارے لوگوں اور ہمارے انڈین ہوم لینڈز کے لیے ایک قومی نام نہ ہو، ایسا نام جو ہمارے انڈین اور ایشین ہوم لینڈز کے ایک دوسرے میں دوبارہ ضم ہونے کے بعد بھی ان کے لیے موزوں ہو۔ ایسا دوبارہ انضمام جو میری فہم کے مطابق ضروری بھی ہے اور ناگزیر بھی، اور یہ کہ ماضی میں ایسے نام کے نہ ہونے کی بنا پر ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا، جبکہ مستقبل میں یہ ہمارے وجود کے لیے تباہ کن ہوگا، کیونکہ کسی دوسری بات کے علاوہ اس سے ہندو جاتی اور دوسروں کی اس بارے میں حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ ہم پر اسپین کی تاریخ دہرائیں اور ہندوستانیت کے محور میں کھینچ لیں۔ چودھری رحمت علی تحریر فرماتی ہیں کہ یہ جب تک ہم سب انڈین اور ایشین ہوم لینڈز میں جو اس وقت تاریخ کے ہیر پھیر کی وجہ سے علیحدہ ہو چکے ہیں اور ہمارے دشمن اس سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوبارہ ایک قوم کی طرح اور ایک نئے نام کے تحت اکٹھے نہیں ہو جاتے، ہم میں سے کوئی بھی چاہے وہ انڈین ہوم لینڈز صوبے میں رہتا ہو، نہ تو دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے، نہ ہی آسودہ حال ہو سکتا ہے۔ ان حقائق کے احساس نے میرے اندر ایک متبرک تلاطم خیز خواہش پیدا کر دی کہ ایک ایسا نام تخلیق کیا جائے جو ہم سب کے جذبہ حیات اور روح کا اظہار کرے، ہم سب کی تاریخ اور امیدوں کا نشان ہو، ہم سب کے قومی تعلق کو مزید مضبوط کرے اور ہم سب کی منزل مقصود ڈیسٹنی کو یقینی بنائے، یعنی ایسا نام جو ہمارے ان بھائیوں کو جو اس وقت ہمارے انڈین ہوم لینڈز میں رہتے ہیں انڈین قومیت سے کاٹ دے اور اسلامی قومیت سے ہم سب کا ناطہ دوبارہ جوڑ دے، جو انڈیا کے ساتھ ہمارے مصنوعی قومی اور علاقائی تعلق کو ختم کر دے اور ہمارے اسلامی قومی اور علاقائی تعلقات کو ایران، افغانستان اور تخارستان کے ساتھ مضبوط کر دے، اور جو انڈینزم، ہندوستانیت اور برطانوی سامراج کے اس چیلنج کا مقابلہ کرے جو ہم دونوں کو درپیش ہیں، یعنی ہمارے انڈین ہوم لینڈز۔ اس لیے یہ ایک ایسا نام ہونا چاہیے تھا جو ہماری زندگی کے تمام عناصر سے جنم لے، یعنی روحانی اور ملت کے عناصر، اخلاقی اور نسلی، تاریخی، جغرافیائی علاقہ سے ماورا اور قومیت سے ماورا عناصر۔ دوسرے لفظوں میں یہ نام ہم سب کے دل و دماغ کے لیے ایک ناقابل مزاحمت اور لافانی کشش کا حامل ہونا چاہیے تھا، اور اس کے اجزائے ترکیبی میں وہ طاقت ہونا چاہیے تھی کہ جو ہمارے وجود پر قبضہ کر لے اور ہم سب کو ملت کے مشن کی خاطر جہاد پر نکلنے کے لیے آمادہ کرے، کیونکہ اس سے کم کوئی بھی چیز ان عظیم طاقتوں کو روبہ عمل نہیں لا سکتی تھی، اور صرف یہی طاقتیں ہم سب کی آزادی کو یقینی بنا سکتی تھیں، انڈیا اور ایشیا کے بعض نہایت اہم حصوں کو تبدیل کر سکتی تھی، اور انڈیا اور اس کے جزائر میں ملت کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتی تھی۔ چودھری رحمت علی تحریر فرماتے ہیں، ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھ سے زیادہ کوئی اس بات کا احساس نہ کر سکتا تھا کہ یہ ایک نہایت مشقت طلب راستہ تھا، لیکن یہ ایک مقدس فرض بھی تھا، ایک ایسا فرض جو ہمیں منزل مقصود کی طرف لے جاتا ہے، ایسا فرض جو ہمیں ادا کرنا ہی تھا۔ میں نے کئی سال پیشتر اس کو اپنے ذمہ لے لیا تھا اور اس پر وہ سب کچھ قربان کر دیا جو میرے بس میں تھا، اپنی تعلیم کو نظر انداز کر کے اور اپنے مستقبل یا گھر بار بنانے کے ہر خیال کو ترک کر کے میں نے اسے اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا، اور میں نے اپنے ایمان کی آگ اور جذبے کا ہر شعلہ
اور میرے پاس جو بھی علم یا روشنی تھی اس کا ذرہ ذرہ اس کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے چلے کیے اور اللہ سے رہنمائی کی دعا مانگی۔ میں نے وہ سب کچھ کیا جس سے اس فرض کی ادائیگی میں مدد مل سکتی تھی، اور اللہ کی رہنمائی سے کبھی نا امید نہ ہوا۔ میں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تاکہ اللہ نے اپنی خاص نظر عنایت سے مجھے روشنی دکھائی اور میری اس میں پاکستان اور پاک پلان کی طرف رہنمائی کی، اور ان دونوں نے اب ہمارے لوگوں کی زندگیوں میں ایک نئی روح پھونک رکھی ہے۔ اتنا کچھ تو اس میں پاکستان کی تخلیق کے بارے میں تھا، اب کچھ اس کے زائد ترکیبی کے بارے میں۔ پاکستان فارسی اور اردو دونوں زبانوں کا لفظ ہے۔ یہ ہمارے تمام ہوم لینڈز کے حروف سے بنا ہوا ہے، یعنی پنجاب، افغانیہ، شمال مغربی سرحدی صوبہ، کشمیر، سندھ، بلوچستان۔ اس کا مطلب ہے پاک عوام کا ملک، دی لینڈ آف دی پاکس، یعنی روحانی طور پر پاک، صاف ستھرا۔ یہ ہمارے مذہبی اعتقادات اور ہمارے لوگوں کے نسلی گروپوں کا نشان ہے، اور یہ ہمارے ان تمام علاقوں کو ظاہر کرتا ہے جو ابتدائی زمانہ میں ہمارے آبائی وطن میں شامل تھے۔ اس کا اور کوئی ماخذ نہیں، نہ ہی اس کا کوئی اور مطلب ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور تشریح نہیں۔ ایسے لکھاری جنہوں نے اس کی ایک سے زیادہ تشریحات کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے یا تو مغالطہ آمیزی کی ہے یا اس کے روحانی فیضان، اس کی ابتدا اور اجزائے ترکیبی سے لا علمی کی بنا پر ایسا کیا ہے۔ چودھری رحمت علی مزید تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو تینوں لوگ تھے ان میں سے کوئی بھی کیمبرج سے نہ تھا، جیسا کہ اس مضمون پر لکھنے والے بعض افراد نے لکھا ہے۔ محمد اسلم خان خٹک آکسفورڈ سے تھے، صاحبزادہ شیخ محمد صادق لندن کے ایک انز آف کورٹ سے تعلق رکھتے تھے، اور عنایت اللہ خان انگلینڈ کے کسی ویٹنری کالج میں پڑھتے تھے، اور یہ تینوں افراد ان کے دستخط محض تائیدی نوعیت کے ہیں۔ یہ چودھری رحمت علی کی اس تمام جد و جہد میں کسی بھی سطح پہ شامل نہیں رہے۔ چودھری رحمت علی یہ لفظ کیسے وجود میں آیا، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ چودھری رحمت علی کیونکہ اسی اس میں لگن میں مگن رہتے تھے، وہ نومبر یا دسمبر 1932 میں کیمبرج سے لنڈن گئے، اور وہاں پہ انہوں نے جب واپس آئے کیمبرج سے تو انہوں نے اپنے سیکرٹری کو بتایا کہ وہ سیکرٹری کے الفاظ میں ریپروڈیوس کر دیتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ دسمبر 1932 یا اس سے کچھ پہلے چودھری رحمت علی لنڈن میں روٹ نمبر 11 پر چلنے والی ایک ڈبل ڈیکر بس کے اوپر والے حصے میں سفر کر رہے تھے کہ ان کے ذہن میں لمحے بھر کے لیے ایک تخلیقی تحریک پیدا ہوئی، ایک بلنک ہوا، اور ان کے دماغ کی سکرین پر لفظ پاکستان ابھر آیا۔ یہ انہوں نے خود اپنی سیکرٹری کو بتایا تھا۔ یہ تفصیل ہے اس مملکت خدا داد کا نام رکھنے کی، جسے اب پاکستان ہے، اس کے لیے ایک شخص کتنا انوالو رہا، کتنا مگن رہا، کتنی لگن رہی، اور پھر یہ نام پاکستان وجود میں آیا۔ صرف نام نہیں، چودھری رحمت علی نے اس ملک کے لیے، اس کی نظریاتی اس کے وجود کے لیے، اس کے تصور کے لیے پورا خاکہ دیا اور پریکٹیکل دیا۔ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آزاد اسلامی مملکت کا حقیقی تصور دیا۔